ہم انگوروں کے خوشے سے مسلسل کھا رہے ہیں اور انگوروں کا وہ خوشہ ختم نہ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ خلیل نامی ایک شخص چٹائیاں بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی نماز کی جگہ کی ایسی جگہ دیکھتا جہاں چٹائی نہ ہوتی یا اس جگہ پر پرالی چاول کے بھوسے سے بنائی گئی ایک چٹائی ہوتی ہے وہ بچھی ہوتی تو وہ دوڑ کر جاتا اور وہاں نئی چٹائی بچھا دیتا۔ اس زمانے میں نماز کی صفوں کی جگہوں پر چٹائیاں بچھائی جاتی تھیں۔ انہوں نے نیند میں ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی اور مہرے انگوروں کے خوشے کی شکل اختیار کیے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں۔ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور انگوروں کا وہ خوشہ کھا رہے ہیں اور انگوروں کا خوشہ ختم نہیں ہو رہا۔ جب یہ خواب بار بار آیا تو وہ کسی عالم کے پاس گئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ اس عالم نے پوچھا کیا تمہاری اولاد ہے؟ تو خلیل نامی شخص نے کہا جی ہاں، ایک بیٹا ہے جس کا نام محمود ہے۔ شیخ نے کہا اس کو جامعہ ازہر میں داخل کروا دینا تاکہ وہ شرعی علوم سیکھ سکے۔ انشاءاللہ اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی بستی کی مسجد میں 4 سال کی عمر میں حفظ کرنے ڈالا اور 8 سال کی عمر میں محمود نے حفظ مکمل کر لیا اور 12 سال کی عمر میں طنطا علاقے میں دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو جامعہ ازہر میں داخل کروا دیا۔ وہاں انہوں نے عشرۂ قرأت کا علم حاصل کیا۔ محمود نے جامعہ ازہر سے علم القرأت کی ڈگری حاصل کی اور علوم القرآن کی تدریس سے فارغ ہو گئے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور تلفظ نہایت عمدہ تھا۔ ان محمود صاحب نے کیا کارنامے انجام دیے؟ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصحف مرتل کو تمام اکناف عالم میں حفص بن عاصم کی روایت کے طریقے سے ریکارڈ کروایا اور اس پر مالی معاوضہ لینے سے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو زمین میں شرف قبولیت بخشا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1961 میں حفص عن عاصم کی روایت سے ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1964 میں ورشن نافع کی روایت سے قرآن ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قالون کی روایت میں اور دوری عن ابی عمرو بصری کی روایت میں 1968 میں قرآن ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1969 میں قرآن معلم ریکارڈ کروایا، یعنی قرآن کی تعلیم دینے کے طریقے پر قرآن ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1975 میں مصحف مفسر کے طریقے پر قرآن کو ریکارڈ کروایا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1977 میں اقوام متحدہ میں قرآن کی تلاوت کی اور اقوام متحدہ میں ظہر کی اذان دی۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 1978 میں لندن کے شاہی محل میں قرآن کی تلاوت کی۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے وائٹ ہاؤس میں اور امریکی کانگریس کے ہال میں قرآن پڑھا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امریکی کانگریس میں قرآن کی تلاوت کی اور ہارورڈ کے ہال میں قرآن کی تلاوت کی، جو کہ لندن میں دریائے ٹیمز کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے، اور انہوں نے ہی اقوام متحدہ میں ظہر کی اذان دی۔ قاری محمود رحمۃ اللہ علیہ 24 نومبر 1980 میں عشاء کی نماز کے بعد فوت ہوئے۔ اس کے بعد کہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک لمبا سفر رہا اور یہ سفر تقریباً 55 سال پر محیط تھا۔ باپ نے کیا ہی اچھا نیک عمل کیا کہ وہ مساجد میں چٹائیاں بچھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا لقب حصری پڑ گیا، تو اللہ نے ان کے بیٹے کی آواز کو روئے زمین پر حصری کے نام سے نشر کر دیا، اور یہ نام ہمیشہ زمین کے مشارق اور مغارب میں ہماری کانوں میں اسی لقب کے ساتھ بار بار سنائی دیتا رہے گا، اور ہم انگوروں کے خوشے سے مسلسل کھاتے رہیں گے اور انگوروں کا وہ خوشہ
ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ یہ ہیں قاری محمود خلیل حصوی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ کہف کی 80 آیت نمبر ہے کہ اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ ربانی سنت ہے کہ باپوں کی نیکی بچوں میں منعکس ہوتی ہے، اگرچہ بہت دور کی نسلوں میں ہو۔ بس آپ اپنی نیکی کا پھل اکیلے نہیں توڑیں گے، بلکہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کی نسل قیامت تک یہ پھل کھاتی رہے گی۔ آپ کسی ایسے عمل کو حقیر نہ جانیں جس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں۔ اللہ ان لوگوں کا عمل ضائع نہیں کرتا جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ رب عظیم کس قدر کرم نواز ہے۔ اللہ شیخ محمود حصوی پر رحم فرمائے اور ان کے نیک والد پر رحم فرمائے جنہوں نے یہ نیک بیٹا جنم دیا۔ یا اللہ ہمیں بھی پاکیزہ اولاد عطا فرمانا اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمانا جن پر تو راضی ہوتا ہو اور جن کو تو پسند کرتا ہو، اور ایسے لوگوں میں شامل فرمانا جن کو تو پسند کرتا ہو اور جن پر تو نے انعام رکھا ہے۔ یا اللہ ہمیں نیک راستے پر چلانے والا بنا اور نیک دوستوں کی صحبت نصیب فرما۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔